اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز لائک اور سبسکرائب لازمی کیجیے گا تاکہ دلچسپ کہانیاں آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ کسی ملک کے فوج کا سپہ سالار حسب معمول اپنے سپاہیوں کے ساتھ شہر کے گشت پر تھا۔ وہ مختلف جگہوں سے ہوتا ہوا ایک بازار کے نزدیک پہنچا۔ اچانک اس کی نظر بازار کے کونے پر کھڑے ہوئے ایک بھکاری پر گئی جو مسلسل اسے دیکھ رہا تھا۔ اس بھکاری کی آنکھوں میں اسے ایک عجیب سی چمک نظر آئی۔ اچانک بھکاری اس کے قریب آ گیا اور کہنے لگا، بولو کیا چاہتے ہو؟ سپہ سالار اسے دیکھتا رہا۔ بھکاری پھر بولا، اگر خوشحالی چاہتے ہو تو جنگل کے شمال کی طرف میری کٹیا ہے، وہاں آ جانا۔ یہ کہہ کر وہ ایک طرف کو چل دیا۔ سپہ سالار اسے گھورتا ہی رہ گیا۔ سپہ سالار کی زندگی نہایت ہی پرسکون طریقے سے گزر رہی تھی کہ ایک دن اس کی بیوی نے فرمائش کر دی کہ اسے بڑا سا محل جیسا گھر چاہیے۔ اس پر وہ بولا، نیک بخت، موجودہ تنخواہ میں تمہارے لیے محل جیسا گھر کیسے بنوا سکتا ہوں؟ وہ بولی، میں کچھ نہیں جانتی، بس اب میں اس پرانے گھر میں نہیں رہوں گی۔ یہ تکرار روز ہونے لگی۔ روز روز کی تکرار سے وہ تنگ آ چکا تھا۔ اچانک اسے اس بھکاری کا خیال آ گیا جو کچھ عرصہ پہلے اسے بازار میں ملا تھا۔ اس کا کہا اسے یاد آیا کہ اگر خوشحالی چاہتے ہو تو جنگل کے شمال کی طرف میری کٹیا ہے، وہاں آ جانا۔ اس نے اپنے گھوڑے پر زین باندھی اور جنگل کی شمالی سمت میں چل پڑا۔ کچھ دور جنگل میں اسے ایک کٹیا نظر آئی۔ اس نے اپنا گھوڑا ایک درخت کے ساتھ باندھا اور اندر داخل ہو گیا۔ بھکاری اپنی کٹیا میں اس وقت موجود تھا۔ جب بھکاری نے اسے دیکھا تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ وہ بولا، مجھے معلوم تھا کہ تم ضرور آؤ گے۔ سپہ سالار بولا، تم نے کہا تھا کہ اگر میں خوشحالی چاہتا ہوں تو تمہاری کٹیا میں آؤں۔ بتاؤ میں خوشحال کس طرح بن سکتا ہوں؟ بھکاری نے اشرفیوں سے بھری تھیلی اس کے آگے کی اور کہا کہ تم مجھے شاہی محل تک جانے کا خفیہ راستہ بتا دو، میں تمہیں یہ اشرفیوں سے بھری تھیلی بطور انعام پیش کر دوں گا۔ سپہ سالار گھبرا گیا اور پوچھا، تم شاہی محل میں خفیہ راستے سے کیوں داخل ہونا چاہتے ہو؟ بھکاری بولا، اگر یہ اشرفیوں سے بھری تھیلی چاہیے تو بنا سوال کیے شاہی محل کا خفیہ راستہ بتا دو۔ سپہ سالار کچھ دیر خاموش رہا، پھر بیگم کی خواہش کو سوچ کر اس بھکاری کو شاہی محل کا خفیہ راستہ بتانے پر آمادہ ہو گیا۔ جب سپہ سالار نے محل کے خفیہ راستے کا راز بھکاری کو بتا دیا تو بھکاری نے اشرفیوں سے بھری تھیلی سپہ سالار کے حوالے کر دی۔ سپہ سالار وہ تھیلی لے کر گھر چلا آیا۔ اس رات اس نے خواب میں گہرا اندھیرا دیکھا اور خود کو اس اندھیرے میں تنہا دیکھا۔ جب وہ نیند سے بیدار ہوا تو وہ گھبرا گیا۔ وہ فوراً شاہی نجومی کے پاس گیا اور اس خواب کی تعبیر پوچھی۔ شاہی نجومی نے کہا کہ تم صرف 3 دن سورج کا اجالا دیکھ سکو گے۔ اس کے بعد سپہ سالار نے اس کی بات مکمل نہ ہونے دی اور کہا، بس میں سمجھ گیا، اور وہاں سے چلا گیا۔ شاہی نجومی حیران ہوا کہ ادھوری تعبیر سنی۔ سپہ سالار نے ادھوری تعبیر سن کر سوچا کہ میں صرف 3 دن زندہ رہوں گا، کیوں نہ اپنے گناہ کا کفارہ ادا کر دوں۔ وہ اشرفیوں سے بھری تھیلی لے کر بادشاہ کے دربار میں پہنچ گیا اور سب کچھ سچ بتا دیا۔ بادشاہ نے فوراً سپاہیوں کو بھکاری کی کٹیا کی طرف روانہ کیا اور سپہ سالار کو گرفتار کر لیا۔ سپاہی بھکاری کو پکڑ کر لے آئے۔ بادشاہ نے بھکاری کو سزائے موت کی سزا سنائی اور سپہ سالار کو قید کی سزا سنائی۔ سپہ سالار تعجب سے شاہی نجومی کو دیکھنے لگا اور کہا، تم نے تو کہا تھا کہ میں صرف 3 دن سورج کا اجالا دیکھ سکوں گا۔ شاہی نجومی نے کہا کہ تم نے ادھوری تعبیر سنی
اور آگے خود ہی سوچ لیا۔ اب لو پوری تعبیر سنو۔ تم صرف 3 دن سورج کا اجالا دیکھ سکو گے، اس کے بعد عمر بھر ایسی جگہ رہو گے جہاں سورج کی روشنی نہ ہوگی۔